جب بھی آپ گائے لیں تو یقیناً اس میں آپ نے تین چیزیں تو ہر حال میں دیکھنی ہے۔ پہلے کتنا دودھ دیتی ہے ایک دن میں، اس کے بعد اس کی دودھ کی کوالٹی، گاڑھا ہے پتلا ہے، کیا پوزیشن ہے، اور تیسری ایک لسٹ ہے خوبیوں کی، گرمی کے خلاف، بیماری کے خلاف، ہیٹ، اور یہ ساری چیزیں ملا کر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ نسل اسے میں نے خریدنا ہے یا میں نے کوئی اور نسل کی گائے لینی ہے۔ آج چونکہ سائیوال ہی کے بارے میں ویڈیو ہے تو ذرا اس نسل کو دیکھتے ہیں کہ کتنا دودھ ملے گا، دودھ گاڑھا ہوگا یا نہیں، اور ساری وہ کوالٹیز۔ دودھ کی بات کی جائے تو 8 کلو ایک ٹائم کا اور 8 کلو دوسرے ٹائم کا، لیکن مارکیٹ میں چائنا ماڈل موجود ہے، یعنی جو جعلی سائیوال کی گائے اگر آپ نے لے لی تو آپ کہیں گے تو اس نے تو 8 کلو بتایا تھا، یہ تو مشکل مر مر کے جو ہے 5 کلو دے رہی ہے۔ تو یہ پہچان بھی ضروری ہے جو اسی ہی ویڈیو میں نے آپ کو سمجھانی ہے، تو چائنا ماڈل سے آپ بچ جائیں گے۔ اب ساری چیزوں کے بعد ہم اس کے دودھ کو دیکھتے ہیں کہ دودھ اس کا گاڑھا ہے پتلا ہے، کیا پوزیشن ہے۔ اب میرے ہی فارم پر میرے پاس ایک فریزین کی گائے تھی، لوگ جب آتے تھے تو ان کے سامنے ہی اسی گائے کی ملکنگ ہوتی تھی، انہیں پتہ تھا کہ بالٹی میں جو ہے پہلے سے پانی نہیں ہے اور دودھ ہی جا رہا ہے، اور جب وہ گھر جاتے اور بیگم سے ڈانٹ کھا کر میرے فارم دوبارہ آتے تو یہی گلا کرتے تھے کہ آپ پانی ملاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا تھا جب ملکنگ ہو رہی تھی، تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی بریڈ ہوتی ہے جس کا جو ملک ہے وہ بڑا پتلا ہوتا ہے پانی کی طرح۔ اور اب اسی سائیوال کی بات کی جائے تو سب سے گاڑھا دودھ، صحت میں سب سے بہتر، اور ذائقے میں اگر آپ نے کبھی قسمت میں سائیوال کا دیسی گھی کھایا ہو تو جب سالن پک رہا ہو تو دور دور سے اس کی خوشبو آتی ہے۔ تو اس کی دودھ کی کوالٹی تو لاجواب ہے۔ اب یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے ساتھ میں تو راضی ہو گیا، لیکن گائے خریدنے سے پہلے یہ تیسری چیز بہت ہی اہم ہے۔ اب ذرا اس کی مضبوطی کو دیکھتے ہیں، اس کی خاصیت کوالٹیز کو دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز اس کی خوراک کو دیکھتے ہیں۔ فریزین کی گائے چونکہ بڑی قد والی گائے ہوتی ہے، موٹی گائے، 600 کلو، اور یہ تقریباً 280 کلو کی گائے سائیوال کی۔ اب چونکہ اس کا سائز چھوٹا ہے تو جو خوراک یہ کھاتی ہے بہت ہی کم، اسے ونڈا دیں یا نہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، روٹی یا کھل اس کے ساتھ یہ اپنا کام چلا لے گی اور آپ کو اپنے حصے کا دودھ دے گی، یعنی کم خرچے پہ زیادہ دودھ، بڑی خوبی ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور خوبی، یہ کبھی اپنے گوبر یا پیشاب میں نہیں بیٹھتی۔ اب فریزین کی گائے جب بھی دیکھو اپنے گوبر میں بیٹھے گی، پیشاب میں، انتہائی صفائی پسند بریڈ ہے۔ اور قدرت نے ایک اور خوبی اس میں رکھ دی کہ جیسے ہی کوئی مکھی یا چھچڑ اس کے سکن پہ بیٹھے گا تو اس کے سکن میں ایسے جنبش وائبریشن ہوتی ہے اور وہ چیز اڑ جاتی ہے۔ اب ایک فارم پر کتنے ساری بیماریاں چھچڑ کی وجہ سے آتی ہیں، لمپی سکن، منہ خور، تو یہ مسائل آپ کے فارم پر نہیں آنے والے۔ اب گرمی کو دیکھ لیں، ایک اور خوبی، آپ اے سی کے کمرے 16 ڈگری میں بیٹھے ہیں، باہر 50 ہے، اور اگر آپ کے پاس سائیوال ہی کی گائے ہے، پریشان بھی نہ ہو، بالکل اسے گرمی تنگ ہی نہیں کرتی کیونکہ یہاں کی لوکل بریڈ ہے۔ اب خوبیاں ختم نہیں ہوئی، ایک اور ہی سن لیں، پھر اس کی نشانیاں دیکھتے ہیں۔ اب اس میں واحد بریڈ ہے کہ جب وہ بچہ دے دیتی ہے تو 9 مہینوں کے اندر اندر یہ دوبارہ ہیٹ میں
آ بھی جاتی ہے، لگ بھی جاتی ہے۔ اور کتنے سارے فارمرز یا ڈیری فارمرز تباہ ہو گئے جب وہ فریزین کی نسلیں خرید لیتے ہیں، لیکن یہ 1.5 سال گزرنے کے بعد اتنا خرچے کر لیتے ہیں، لیکن ان کی جو گائے ہے وہ بالکل ہیٹ میں نہیں آتی۔ اب جب ہیٹ میں گائے نہیں آئے گی وقت پر، تو جو نقصان ہوگا وہ آپ ہی کے جیب سے جائے گا۔ نہ نئی بچی آئے گی، نہ آپ کی گائے دوبارہ سے فریش ہو کر اپنا دودھ دے گی۔ تو یہ خسارہ بہت بڑا ہے۔ اور یہ نسل چونکہ یہ اس میں برداشت ہے گرمی کے خلاف، کم خوراک کھا کر یہ خوش رہتی ہے، نہ مکھیاں نہ چھچڑ اسے تنگ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے یہ وقت پر ہیٹ میں آ جاتی ہے۔ اور ہیٹ میں آئے گی تو آپ ہی کا فارم چلے گا یا گھر پر رکھی ہے تو آپ کے مسئلے نہیں ہوتے۔ اب ان ساری چیزوں کو تو ہم اسی وقت حاصل کر لیں گے جب ہم اس کی پہچان ہو، منڈی چلے گئے یا فارم پر خریدنے گئے، کیونکہ اگر آپ نے چائنا ماڈل لے لیا تو ظاہر سی بات ہے اس میں مسائل ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے منہ کی طرف آتے ہیں کہ ایک اصلی ساہیوال کی گائے کی پہچان کیا ہوگی۔ اس کا جو ماتھا ہے وہ چوڑا ہوگا، چوڑے ماتھے کے ساتھ ایسے پیچھے کی طرف اس کی ایک چوٹی ہوگی۔ اب اس کی جو آنکھیں ہیں وہ بالکل کالی۔ اب منہ سے نیچے اس کا گلا دیکھیں، یہ سارا ایریا جو ہے اس کے اوپر ایسے جھالر سا ہوگا، لڑک رہا ہوگا۔ یہ اس کی دوسری پہچان ہے۔ اب اس کی پیٹھ کے اوپر آپ دیکھیں گے تو بڑا سا کوہان ہوگا، جس طرح ایک بیل کا ہوتا ہے، اور پیٹ بھی نیچے سے لٹکا ہوا ہوگا۔ اب اس کی دم کی طرف آتے ہیں۔ دم جو شروع کی جگہ ہے وہ بڑی موٹی سی ہوتی ہے، اور جو ہی اس کی دم نیچے کی طرف چلی جائے گی پتلی اور ساتھ میں لمبی ہوگی۔ اب یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ خوبیاں اس میں نہ ہو اور آپ خرید لیں کہ نہیں میں نے تو ساہیوال ہی کی گائے لی ہے، اور اس سے وہی دودھ کی امید رکھیں جو وہ دے نہیں سکتی، تو پھر آخر میں آپ مجھ ہی سے گلہ کریں گے۔ تو یہ ساری خوبیاں آپ نے پوری تسلی کر کے چیک کرنی ہے، اور جب ساری چیزیں اپنی جگہ ہو تو جو کچھ پوائنٹس اسی ہی ویڈیو میں میں نے بتائے تھے، یعنی دن میں 16 کلو گاڑھا دودھ اور یہ ساری چیزیں، بیماریوں کے خلاف حفاظت، یہ ساری ہی چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو ساہیوال ہی کے گائے کے بارے میں۔ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ، پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔